أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم لوگ آج سورہ مریم کے آخری درسوں میں ہیں اور آیت نمبر 58 سے ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر تھا. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے، حضرت ابراہیم کی ذریت، حضرت اسرائیل، ان کا تذکرہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بڑی محبت سے ان کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف کی انبیاء علیہم السلام کی، اور فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن
نیک بندوں کا یہ حال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو کیا حال ہوتا ان کا؟ خروا سجدا، تو ان میں اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ایسا تھا کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے، وہ بکیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال تھا۔ ہم لوگوں کو بھی یہاں تعلیم ہے، یہ آیت شریفہ جب پڑھی جائے تو اس پر سجدہ واجب ہے۔ ہم لوگ آخر میں انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صالحین جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو کہا گیا ہے کہ ہم بھی روئیں اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں، تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے۔ لیکن ان نیک لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد برے جانشین آئے، برے لوگ آئے۔ اضاعوا، کیا برائی کی انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یا تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یا نماز کو کاہلی سے پڑھتے تھے، یا نماز کو دلچسپی سے نہیں پڑھتے تھے، یا نماز کے آداب اور اس کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو فرمایا کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ رکوع اور سجود صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے تھے، نماز کو اس کے آداب کے لحاظ سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اسی پہ تمہاری موت ہوئی تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مری۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے جا رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جناب آپ نماز پڑھیے جا کے، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ صحابی پھر گئے اور انہوں نے نماز پڑھی، پھر جانے لگے۔ تو حضور نے پھر بلا کے ان سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جناب جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر گئے، پھر آئے۔ تیسری بار حضور نے جب ان سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی نماز مجھے نہیں آتی، علمنیہا، مجھے سکھائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قوما نہیں، سمجھے نہیں۔ تو
احادیث میں آیا کہ قیامت کے قریب، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو لوگ نمازوں کو صحیح ادا نہیں کریں گے. بہت سارے تو ادا نہیں کریں گے اور بہت سارے پڑھیں گے تو غلط سلط پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا کیا فرماتے ہیں؟ نماز جو ہے دین اسلام میں ہر امت میں نماز رہی ہے، اور دین اسلام میں نماز علامت ہے ایمان کی، نشانی ہے ایمان کی. اس میں بگاڑ آ گیا تو پھر سب چیزوں میں بگاڑا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک جیو نکالا، گورنمنٹ آرڈر، فرمان. کتنی اہمیت ہوتی اس کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان نکالا گورنروں کو لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے پاس تمہارے لیے سب سے اہم ترین کام نماز. گورنروں کو لکھ رہے. فمن ضیعها، جس نے نمازوں کو ضائع کیا، فهو لما سواها اضیع، تو دوسری چیزوں کو تو بدرجہ اولا وہ ضائع کرے گا. تو یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے. اب اس وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بعد والے ان کے جو جانشین ہو گئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے باپ دادا ایسے متقی پرہیزگار لوگ تھے، لیکن ان کی اولاد آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو نمازوں کی پرواہ نہیں، دین کی عبادات کی اہمیت نہیں، سنت رسول کی ان کو خیال نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین بنے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اور ظاہر ہے کہ جب نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمارے حسان میاں، تو جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو آدمی دوسرے خواہشات، نفسانیات، دین کا طریقہ چھوڑ کے پھر اپنے طریقے. اب دیکھیے آج جتنے اسلام کے طریقے ہیں، ہم لوگوں نے اس سنت کا طریقہ چھوڑ کے اپنے طریقوں پہ وہ چیز کرنا شروع کر دی. سنت کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. دیکھ لیجیے ہماری شادی بیاہ کیا حال ہو گیا ہے. جو اہم سنت کے طریقے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے، اپنی جانب سے طریقے. جمعہ عید کہاں ہے بتائیے سنت میں؟ جمعہ رسم کہاں ہے بتائیے؟ رسم کا طریقہ. سنت کے طریقے چھوڑ کے اپنی جانب سے دوسرے طریقے. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ شہوات میں، اپنے دل میں جو آیا ان چیزوں میں پڑ گئے. واتبعوا الشہوات، اور نمازوں چھوڑنے کا نتیجہ شہوات میں پڑ گئے. دنیا کی عمارتیں بنانا، عالی شان، ایک سے ایک آگے بڑھ رہا ہے دوسرے کی. کاریں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے تمام لوگ غی میں داخل ہوں گے. غی دوزخ کا ایک گڑھا ہے، دوزخ کی ایک وادی ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. اتنی سخت ہے ہمارے فوزان صاحب، اتنی سخت ہے وہ غی وادی دوزخ کی،
کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا دیکھیے نماز چھوڑنے والی، نماز کو دیر سے پڑھنے والی، نماز میں سستی کرنے والی، نماز کو صحیح نہیں پڑھنے والی، آج دیکھیے امت کا کیا حال ہے۔ 100 میں سے 10 15 20% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، باقی 80% لوگ نماز سے غائب۔ تو حدیثوں میں آیا بھی کہ قیامت کے قریب نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ نمازوں میں کاہلی کرنے والے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے یا نمازوں کو جماعت سے نہیں پڑھنے والے، مسجدوں کو نہیں جا کے گھروں میں پڑھنے والے، اب یہ حالات میں جو حالات ہیں اس میں تو خیر اجازت دی گئی ہے آپ کو، لیکن فسوفا عنقریب، وہ عنقریب کا مطلب مرتے ہی، عنقریب کا مطلب یہ تو من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کوئی دور ہے کیا؟ جو مر گیا، کسی کی موت کب مرنے والا، کیا موت کب ہے کسی کو کیا پتا ہے؟ بچہ بھی مر رہا ہے، جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے۔ فسوف یلقون غیا، بہت جلد وہ غی جو گڑھا ہے، غی جو وادی ہے جہنم کی، جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، اس میں داخل ہوں گے۔ یہ لکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا مہربان ہے، اس کے باوجود ایسی سخت وارننگ دے رہے ہیں۔ حالانکہ کتنے مہربان ہیں اللہ۔ حدیث میں آیا کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے اللہ بندوں سے، مخلوق سے اپنے۔ تو اور 70 ماہوں کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی 70 69 70 ہے، مطلب بے حساب محبت ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے، اس کے باوجود اتنی سختی کی بات کر رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو نماز میں کاہلی کریں گے، جو نماز میں سستی کریں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے رات دن، پروردگار میری ذریت کو نمازی بنا، ومن ذریتی ربنا تقبل منا، اور میری اولاد کو مولا نماز پڑھنے والے بنا۔ تو یہ نماز کا جو شعبہ ہے، نماز کی جو فریضہ ہے، اس کو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو میں پہلے تو وضو صحیح ڈھنگ کا ہو، اس کے بعد نماز کے ایک کا رکن اس کا عمدگی سے ادا ہو، خواہش سے جان پہ آ گیا بس پڑھ رہے، سستی سے، کاہلی سے، یہ بہت خطرے کی علامت ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جنہوں نے توبہ کی، ان لوگوں میں سے جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ اختیار کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہے، جن سے کاہلی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی اور پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کی اور اعمال صالحہ کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک یدخلون الجنۃ، پھر یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب اس دور میں یہ بڑی اہمیت کی چیز ہو گئی ہے، نماز کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام، اس کے اوقات کا اہتمام، اس کے آداب کا اہتمام۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، اپنے بزرگوں کو، علماء کو، اساتذہ کو پکڑنا اور ان سے سیکھنا کہ ہم کو بتائیے نماز کیسی پڑھنا چاہیے، عملی طور پر ان کو دیکھنا، ان کے سامنے نماز پڑھ کے بتانا کہ ہماری نماز ایسی ہے، آپ دیکھیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جن صحابی کو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ صحابی نے حضور سے کہا تھا علمنیھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، نماز مجھے سکھائیے، تو حضور نے اس کو وہ نماز سکھائی، اور وہی نماز جو حضور نے ان کو سکھائی، وہی نماز
فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور ہر زمانے کے علماء اپنے شاگردوں کو سکھاتے آئے ہیں۔ تو نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز اپنے بزرگوں کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے پڑھنا اور ان سے کہنا کہ دیکھیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، آپ پڑھ کے بد ان کی نماز کو دیکھ کے صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اہتمام کی ضرورت ہے، ورنہ کیا انجام ہونے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جناتی، ہاں جو لوگ ایمان لائے، توبہ کیے، جن سے اب تک غفلت ہوئی، فوزان صاحب جن سے اب تک غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی، کسل ہوا، سستی ہوئی، نمازیں چھوٹی، وہ توبہ کریں، اللہ پر ایمان پھر سے اپنا مضبوط کریں اور اپنی نمازوں کی تکمیل کریں، پچھلی قضا پڑھیں۔ تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے ایک بار بھی سبحان اللہ کہا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ ایک بار کہا اور اس کا جواب جزا اس کی نہیں دی گئی، اس کا ثواب نہیں دیا، ایسا ظلم کسی پہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اچھا جنت میں بھی داخل ہوں گے تو کیسی جنت؟ جنات عدن، عدنی ملتی، وہ جنت، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، تو دنیا میں جیسے باغ جو ہے ہرے بھرے ہوتے ہیں اس کے بعد سوکھ جاتے، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، اللہ نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے جس جنت کا، جس باغ کا وعدہ کیا ہے، غیب کے بارے میں، یعنی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا کہ آپ کو دے گا، وہ ملے گی جنت آپ کو۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدَهُ مَأْتِيًّا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پورے ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہمارے وعدوں کی جیسے نہیں ہے کہ ہم آج ایک وعدہ کر لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں یہ بتایا گیا کہ جو وعدہ اللہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور وہ جنت ایسی ہے کہ آج دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے غلیظ ماحول میں جیتے، کوئی بیوقوف بول رہا، کوئی گدھا بول رہا، کوئی گالیاں دے رہا، ایسا ماحول۔ ایک ذوق سلیم رکھنے والا شخص ایسے ماحول سے کتراتا ہے، سمجھے؟ گفتگو میں جو ہے گدھا، بیوقوف، نالائق اور برے برے گالیاں، جو آدمی ذوق پہ سلیم رکھتا ہے، جو ادب قاعدے سے جیتا ہے، اس کو تو یہ ماحول عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں یہ آپ گندے الفاظ بھی نہیں سنیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ لا يسمعون فیہا لغوا، لغو بات بھی آپ کو وہاں سننے میں نہیں ملے گی، الا سلاما، مگر سلامتی کی بات، اور سلام، السلام علیکم، جو دعا ہے آپ کے لیے سلامتی کی، وہاں بات تک آپ کو اچھی اور عمدہ سننے ملے گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس جنت میں ان کو غذا جو ملے گی صبح شام ملے گی۔ صبح شام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگ گئی بیچ میں تو غذا نہیں ملے گی، صبح شام کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ملے گی، سمجھے؟ جیسے ہم بولتے گئے مشرق سے مغرب تک کا مطلب ہر جگہ، تو اسی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے صبح شام کا ذکر یہاں ہوا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح کھائے تھے اب دوپہر میں بھوک لگ گئی تو نہیں ملے گا جنت میں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے عبدالحلیم صاحب کہ ہمیشہ ملے گا،
ہمیشہ غذا ملے گی، کھانے پینے کو کوئی کمی نہیں ہوگی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. مگر یاد رکھو کہ یہ جنت ہمارے ان بندوں کو ہم دیں گے جن میں تقوی کی صفت ہو. سمجھے؟ اچھا یہ نہیں بول رہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو نماز زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج، یہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ نماز بولے، اگر نماز پڑھتے ہیں بولے تو زکوٰۃ گئی، زکوٰۃ بولے تو حج گیا، حج بولے تو روزہ گیا. اس لیے ایک ایسا لفظ فرما دیا کہ جن میں تقویٰ، تقویٰ بولتے ہیں پورے اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والے کو متقی بولتے ہیں. تقوی کی کیفیت ہو کہ تمام اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم جنت کا مالک بنا دیں گے، نوری وراثت میں دے دیں گے. اس جنت کے مالک ہو جائیں گے آپ اس باغ کے. اور ایک ایک جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جیسے مشرق سے مغرب تک ایک آدمی کی جنت اتنی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. سمجھے نہیں آپ؟ ایک معمولی جنتی جو ہوگا اس کی جنت کی وسعت کا یہ حال ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بہت مزے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. بعض لوگوں کو آنکھ لگ رہی ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اب یہ آیات ایسے زمانے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے، ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول اور صحابہ بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے مکے میں، اور کفار ان کو ستا رہے تھے. تو ایسے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جبریل جلدی جلدی آئے ان کے پاس، کلام اللہ سنائے، اللہ کا کلام، تسلی ہو، اطمینان ہو، ایمانیات میں اضافہ ہو. یہ تمنا ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت جبریل کی زبان سے، اور فرما رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم تو فرشتے ہیں، ہم خود نہیں آ سکتے، ہم آپ کے رب کے حکم کے تحت آتے ہیں. فرشتوں کا کیا کام ہے؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتوں کی یہ کام ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے. تو حضور کی جو خواہش تھی، اور حضور نے حضرت جبریل سے کہا تھا بھی کہ آپ جلدی جلدی آئیں، تو اللہ نے ان کے زبان سے یہ جواب دلایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم آپ کے رب کے حکم کے تابع ہیں، ہم خود نہیں آ سکتے، ہم خود کچھ نہیں بول سکتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے. ہمارے سامنے کا مطلب پچھلا، پیچھے بولے تو پچھلا زمانہ، اور سامنے بولے تو اگلا زمانہ، یا سامنے کے مقامات، پچھلے مقامات. یہ سب وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو معلوم ہے، ہر چیز اس کو پتا ہے. تو ہم خود سے نہیں آتے. وما کان ربک نسیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو بھولتے بھی نہیں کہ وہی اتارنا بھول گئے اور معلوم نہ ہو سکا. رب السماوات والارض، اتنا ہی نہیں، آسمانوں اور زمینوں کا وہ مالک رب ہے. وما بینہما، اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان سب کے مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالی. فاعبدہ، لہذا عبادت کیجیے، اس ایسے مالک کی عبادت کیجیے
جب اتنا بڑا رب ہے آپ کا اس کی عبادت کیجیے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور اللہ کی عبادت پر صبر کیجیے، جمے رہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی مشقت ہوتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا پڑتا ہے. فجر کے وقت نماز کو اٹھنا مشکل دکھتا ہے انسان کو، سمجھے نہیں؟ وضو کرنا، اٹھنا، عبادت کرنا مشقت کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت کیجیے اور اس پر صبر برتیے، صبر سے کام لیجیے، مشقت برداشت کیجیے عبادت کے لیے. یعنی آپ جیسے نمازیوں کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت میں صبر کی ضرورت ہے، عبادت مشقت کا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. حل تعلم له سمیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پلہ کوئی ہے کیا؟ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اب اس اللہ کے سوا کوئی اللہ، کوئی در دوسرا ہے جہاں جائیں؟ اللہ کے سوا، اللہ کے جیسا، اللہ کا برابر والا، اللہ کا ہم پلہ کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کس کی عبادت کرتے آپ؟ اسی کی عبادت کیجیے. حل تعلم ویقول الانسان. اب یہاں سے یہ بات جو ہے مکے والوں میں عام تھی. ایک ابی بن خلف ایک کافر تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے کیا کیا، اس کو مکے کے اطراف ایک کھوپڑی ملی کسی انسان کی. وہ کھوپڑی لایا اور لا کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھوپڑی کو؟ بولے ہاں. بولے کیا یہ کھوپڑی پھر زندہ ہوگی؟ اور وہ ہنسنے لگے. وہ سب ویسی دماغ کے تھے، وہ سب ویسی دماغ کے تھے. ہاں ہنسنے لگے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر زندہ ہوگی. مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے. کیسا ہو گئے؟ سب وہی بھیجے کے تھے کہ انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیسا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہنے لگا اِذَا مَا مِتُّ، ارے مرنے کے بعد لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، میں زندہ کیا جاؤں گا. بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا دماغ. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ارے آپ کو یاد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اس وقت کیا تھے؟ آپ کچھ بھی نہیں تھے. کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اب آپ کھوپڑی تو ہے، ہڈی تو ہے. جب کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا تو اب کچھ ہونے کے بعد پیدا نہیں کرے، کیسا نہیں کرے گا؟ کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا اللہ نے، وہ عجیب بات ہے. تو یہ کیا عجیب بات ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جتنے منکرین ہیں، جتنے کفار ہیں، جتنے نہیں ماننے والے ہیں، ان سب کو ہم اور ان کے شیاطین کو، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سب کو ہم جمع کریں گے. حشر کے دن، محشر کے دن سب کو جمع کریں گے. اور لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور جہنم کے سامنے ہم ان کو گھٹنوں کے بل جمع کریں گے. مطلب گھٹنوں کے بل اس لیے کہ جب دیکھیں گے جہنم کو ہیبت سے
تو کھڑے نہیں رہ سکیں گے، گھٹنوں کے بل آ جائیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، اور اس کے بعد ہر جماعت میں سے، ان کے ہر گروپ میں سے، ہر ٹکڑی میں سے، ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ہم ان کو جمع کریں گے، نکالیں گے۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو نافرمان تھے اللہ رحمان کے، بیٹھیے، جو رحمان کے نافرمان تھے ان کو ہم جمع کریں گے، اور ان کے سرداروں کو ہم جمع کریں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور جو سب سے بڑا گناہگار ہوگا اس کو پہلے دوزخ میں داخل کریں گے، اس کے بعد کے درجے کا اس کے بعد داخل ہوں گے، اس کے بعد کے درجے کا پھر بعد میں داخل ہوں گے۔ جو سب سے بڑا نافرمان اور گناہگار ہوگا اس کو سب سے پہلے جہنم میں، ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو جہنم میں پہلے داخل کرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر شخص جہنم سے گزرے گا، ہر شخص جہنم پہ سے گزرے گا۔ یہ جہنم نیچے ہے، اوپر پل صراط ہے۔ جو کافر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ پل صراط پہ کٹ کٹ کے نیچے گریں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے، اہل تقوی ہوں گے، اس پہ سے آسانی کے ساتھ اپنے اپنے نیک اعمال کی سواریوں پہ تیزی سے گزریں گے۔ اور یہ گزارنا اس لیے، بعد میں جب جنت میں جائیں گے تو یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جہنم کو دیکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ کیسی مصیبت سے بچ گئے اور کیسی نعمتوں میں آپ کو ہے۔ یہ بتانے کے لیے جنتیوں کو بھی اس پہ سے گزارا جائے گا، مگر جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بڑے آرام میں اس میں وہاں سے گزریں گے، اور اپنی اپنی سواریوں پہ اپنے عام نیک۔ اور چنانچہ حدیث میں آیا کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے قیامت کے دن، تو اس کا نیک عمل ایک نوجوان کی شکل میں سامنے آئے گا، اور بڑا خوشبو اس کے جسم سے نکلتی ہوگی۔ تو وہ نیک عمل پوچھے گا اس سے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا آپ کو، مگر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہایت خوبصورت اور نوجوان ہیں، اور آپ کے جسم سے خوشبو معطر نکل رہی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری سواری ہوں، سمجھے نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے۔ ایمان والے اپنے اعمال کی سواریوں پہ تیزی سے گزریں گے اور جہنم کے مناظر دیکھتے چلے جائیں گے، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا نے کیسی نعمت ہم کو دی کہ ایسی بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ ثم ننجی الذین اتقوا، اس کے بعد ہم جو تقوی والے تھے، ایمان والے تھے، ان کو نجات دیں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالم اس جہنم میں گریں گے۔ جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ہم نجات دیں گے، وہ تو بس ایک اس پہ سے آسانی سے گزریں گے، اور یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے دیکھیے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق تقسیم کیا ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہاں دنیا میں آپ کو جو رزق مل رہا ہے تو وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ گناہگار کو بہترین رزق، مومن کو کم رزق، بعض مومنوں کو تو رزق کی تقسیم کا نظام اللہ کا الگ ہے۔ دیکھیے آپ پھر نہیں سن رہے،
बंदिया, रिस्क का जो निजाम है अल्लाह का वो अलग है। आमाल के लिहाज से रिस्क नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं आपको फौरन जो है रिस्क मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो नमाज के लिए ऐसा होता, अगर आप नमाज फजर पढ़ते ही आपके घर में जो है चावल का थैला, जोहर पढ़ते ही फलों की टोकरी आ रही है। अगर ऐसा होता तो ये जो मारवाड़ी लोग हैं सबसे पहले नमाज में आते थे। जितने दौलत, जितने कुफार और मुनाफिकीन जितने हैं, दुनियावी फायदा, ये दुनियावी फायदे के लिए वो सबसे पहले नमाज में आते थे। जगह नहीं मिलती थी आपको। तो यहाँ कुदरत ने जो इंतजाम किया है वो ऐसा है कि रिस्क की तकसीम अल्लाह ने, उसका निजाम अलग है। तो यहाँ रिस्क की तकसीम इंसान के अमाल के लिहाज से नहीं है, अकल के लिहाज से नहीं है। अगर अकल के लिहाज से बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं, अकल नहीं है उनको, ऐसी दौलत है उनके पास, बड़े बड़े अकलमंद उनके हाथों में गठे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर्स उसके हाथ में पकड़े हुए हैं, उसके दवाखाने में नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर्स, और वो दवाखाने का मालिक जाहिल है। तो रिस्क की तकसीम अकल के मुताबिक नहीं। अगर अकल के मुताबिक रिस्क की तकसीम होती तो जानवर भूखे मर जाते थे, क्योंकि जानवरों को अकल नहीं है, उनको खाना नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि उनको तो हम आराम से जो है हम खुद उनको सप्लाई कर रहे। तो रिस्क की तकसीम अल्लाह ने दुनिया के अमाल के लिहाज से नहीं है और न इंसान की अकल के लिहाज से, बल्कि रिस्क की तकसीम का निजाम अलग, वो अल्लाह की हिकमत है। अल्लाहु यब्सुतु रिस्क लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है अल्लाह रिस्क को कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है, घटा देता है। वो अल्लाह की हिकमत है, उसको मालूम किसको कितना देना है। तो रिस्क की तकसीम, अब ये क्या समझने लगे हसन भाई, ये क्या समझने लगे, कहने लगे, मुसलमानों से कहने लगे, देखिए हमारे पास जो है कैसी दौलत है, हमारे पास नौकर चाकर कैसे, हमारी मजलिस देखी कैसे लोग आते हैं हमारे पास, हमारे बागात देखी, हमारी जमीनात देखी, हमारी जायदादें देखी, हमारी कार देखी, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह आपसे खुश होता तो आपको देता। अल्लाह ताला हमसे खुश है, इस वास्ते हमको ये दे रहा है, और आप बोल रहे ना क़ियामत की बात, तो वहां भी हमको मिलेगा, ये बोलने लगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसका जवाब दिया, फरमाया कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब उनके पास हमारे सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, तो कहते कि अरे हम तुमसे अच्छे हैं, हमारे बिल्डिंगें देखो, हमारी जायदाद देखो, हमारा माल देखो, हमारी मजलिसें देखो, कितने लोग हमारी मजलिस में आते हैं, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया, इनको मालूम नहीं है इससे पहले कितने लोगों को हमने हलाक कर दिया, तुम्हारे से अच्छा माल उनके पास था, तुम्हारे से अच्छी जायदाद उनके पास थी, तुम्हारे से अच्छा हाल और उनकी कैफियत तुम्हारे से ज्यादा अच्छी थी, हमने उनको हलाक कर दिया। मतलब तुम भी हलाक होने वाले हो, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला सिस्टम है, तुमको भी हलाक होना है, तुमको भी खत्म होना है, तुमको भी मौत आना है। तुम क्या समझ रहे कि हमेशा रहेंगे?
قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اللہ سبحانہ و تعالی جو گمراہی میں ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اور اضافہ کریں. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، قیامت یا موت آنے تک اسی میں اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اب قیامت میں دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کس کی فوج زیادہ ہے، کس کے لوگ زیادہ ہے، کس کا مال زیادہ ہے اور کس کی جائیداد اچھی ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو مزید ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت کے راستے مزید اضافہ فرماتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. اور نیک کام، اعمال صالحہ اور تسبیحات، تحلیلات، ذکر و فکر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین چیز ہے ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے. تو اچھی چیز اعمال صالحہ ہے. حضور نے فرمایا تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، یہ باقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی چیزیں. اعمال صالحہ، نیک کام، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں قیامت تک، اور یہ انجام کے اعتبار سے بہترین چیز ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. خباب بن الارت کیا تھے؟ صحابی تھے. لوہار کا کام کرتے تھے، لوہاری. عاص بن وائل ایک کافر تھا سخت قسم کا. اس کا کچھ کام کیے، پیسے نہیں دیا، مانگنے گئے پیسے. تو اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، ان کو برا بھلا بولو تو میں پیسے دوں گا، میں تو پیسے نہیں دیتا. تو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مر گیا اور پھر زندہ ہوا تو بھی میں انکار نہیں کروں گا، حضور پر ایمان کا انکار نہیں کروں گا. تو اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے پھر جو ہے میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا مرنے کے بعد. بولے ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیسے بھی میں اسی وقت دے دوں گا. اس وقت میرے پاس کافی مال دولت آ جائے گا، اس وقت میں آپ کو دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تیرے کو معلوم ہے کہ تیرے مرنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد جو تو مال دولت والا ہو رہے گا، کون بولے تیرے کی؟ کس نے دیا آپ کو اطلاع؟ اطلع الغیبہ، غیب معلوم ہو گیا کہ تیرے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ نے کوئی وعدہ کیا تیرے سے؟ کیسا معلوم ہوا تیرے پاس دوبارہ مرنے کے، زندہ ہونے کے بعد تیرے پاس مال و دولت ہوگا؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز ایسا نہیں. جو یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد لفظ لفظ کو ہم لکھ رہے ہیں. وَنُمِدُّ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ يَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ مال و دولت اس کے پاس ہے یہ سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا اور ہمارے پاس تنہا آئے گا.